دیکھیں یہ تو بڑا ایک مشکل سوال ہے. سب سے زیادہ ایک تو پہلے لیٹ می آلسو ایگری ود یو کہ جو بات چیت ابھی ہو رہی ہے حکومت اور پی پی ٹی ٹی آئی کے آئی کی. درمیان, میرا تو اس میں کوئی یقین نہیں ہے کہ اس سے کوئی پاکستان کے کوئی بھی 1% بھی مسئلہ حل ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ جب وہ فیل ہوں گے نیگوسیشنز, جو میں سمجھتا ہوں فیل ہوں گے, تو اس سے دوریاں اور بڑھیں گی, اس سے ٹینشن اور بڑھے گی, اس سے خرابیاں اور آئیں گی. بیکاز وہ یہ بھی ہوگا کہ پی ٹی آئی پر ایک جو الزام اور کافی حد تک درست الزام لگتا رہا ہے, ناٹ جسٹ ناؤ بلکہ جب ان کی حکومت تھی, عمران خان کا موقف تھا کہ یہ چور ہیں سب, ان کے ساتھ تو میں ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. اور پھر ابھی جب آپ اس حکومت مارچ میں جو بنی اس کے ساتھ بھی آپ نے کہا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے, تو ایک تو ان کا ایک جو ان کے اوپر وہ پریشر تھا کہ یار آپ تو بیٹھتے ہی نہیں بات چیت کرنے کے لیے, تو پھر آگے مسئلہ کیسے حل ہوگا. Obviously the way to reach establishment is through اسلام آباد. ڈائریکٹلی آپ پنڈی نہیں جا سکتے ہیں. تو ایک تو ان کو بھی پی ٹی آئی کو سمجھ آ گیا, لیکن حل ظاہر سی بات ہے. اور نائس ایگری کہ آپ ڈائریکٹ پنڈی نہیں جا سکتے, آپ کو اسلام آباد سے گزر کے جانا پڑے گا. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کو شک تھا کہ جی نہیں ہم ڈائریکٹلی وہ پہنچ جائیں گے, شک تو دور وہ ہو پتہ گیا, انہیں کرتے راستہ سمجھ آ گیا آپ کے خیال میں؟ ان کو سمجھ آ گئی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی اشارہ دیا تھرو آؤٹ دس 8-9 months کہ بھئی آپ بات کریں حکومت سے, ہمارے تک بات پہنچ جائے گی. اور اس کی اچھا, ایک لیکن بہت کیا بات واضح کریں زبیر صاحب, اگر آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ فیل ہوں گے مذاکرات, ٹینشنز اور بڑھیں گی, تو پھر یہ بات چیت کیا کر رہے ہیں بیسکلی؟ کیونکہ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کریں, تو وہ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کرمنل کیسز ہیں, اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسیران کو رہائی میرا نہیں خیال گورنمنٹ دے سکتی ہے, ان پہ بھی کیسز ہی ہیں. اور اسی طرح جوڈیشل کمیشن, تو 26th امینڈمنٹ کے بعد کون سا جوڈیشل کمیشن ہوگا جو سیٹسفائی کر سکے گا پی ٹی آئی کو؟ سو کیا یہ نان سٹارٹرز ہیں یہ ساری چیزیں؟ نان سٹارٹرز ہیں. آئی تھنک پی ٹی آئی کی ڈیمانڈس ہی, میرا خیال ہے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی آپ اس پر کمیشن بنا دیں 26 نومبر کو, لیٹس سے کمیشن بنا دیتے ہیں, گورنمنٹ ایگری کر جاتی ہے, اور حاضر سروس جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے حاضر سروس 4 ججز کو لگا دیتے ہیں. اس سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایسا فیصلہ دیں کہ جو حکومت کے اگینسٹ ہوگا؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گا؟ پھر یہ کہے نہیں جی ہمارے ساتھ تو فراڈ ہو گیا, انہوں نے غلط فیصلے. So why are they putting up as a demand? وہ تو ان کو سمپلی بات چیت ایک نقطے پر کرنی چاہیے تھی. If I was to advise PTI کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی خاطر یہ بات چیت کرنے بیٹھے ٹیبل پر, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے پاس وہ پاورز ہیں جو پوری کی جا سکتی ہیں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں, جو پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈز ہیں. اس قسم کا نیریٹو بلٹ اپ کر کے وہ جاتے, اور ہماری ایک ہی تو ڈیمانڈ ہے بہت کہ پرو ہم یہ کہہ رہے پیپل ہیں فیس بھی رہ جاتا, اور ساتھ میں ڈیمانڈ بھی بہت نیچرل ہوتی اور ورکیبل ہوتی. میرے خیال ہے لوگ بھی اپریشیٹ کرتے, ایون دا پیپل ہو ڈو ناٹ سپورٹ پی ٹی آئی وہ بھی کرتے, لیکن یہ روٹ نہیں لیا پی ٹی آئی نے. یہ نہیں لیا. اور اس پہ بھی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ خاطر نہیں کہ عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا. ہمیں 8 فروری کے حوالے سے آپ کنونس کریں کہ آپ اس کی ریزولوشن حکومت کیسے کرے گی, کیونکہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کہ 6 مہینے میں تمام فیصلے آ جانے چاہیے ٹریبیونلز کے, وہ تو نہیں ہوئے, 11 مہینے ہو چکے ہیں. تو پی ٹی آئی بڑا اچھا ان کے پاس بیانیہ تھا کہ اب 11 مہینے ہونے کے بعد کچھ تو ٹریبیونلز نے کام بھی نہیں کرنا شروع کیا. تو وہ عوام کا جو حق چھینا گیا, ہم اس کے لیے بیٹھے, اور آپ اس کے ارد گرد ہی سب کچھ گھومتا پھر, اور وہ ڈیمانڈ حکومت کبھی مان ہی نہیں سکتی. زبیر صاحب ایک اور بھی آپ کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں میں, ایک اور سٹانس بھی ہو سکتا تھا کہ ٹریبیونلز پہ زور دینا شروع کر دیتے, اور ساتھ ایک بڑی فعال اپوزیشن کا رول پلے کرنا شروع کر دیتے. یہ جو تقریریں ہوتی ہیں, فائری سپیچز, وہ ساری ایک ریٹرک کے ارد گرد جو گھومتی ہیں, اگر وہ مسائل کے ارد گرد ڈیبیٹ ہونی شروع ہو جائے, لوگوں کو یہ نظر آئے کہ پی ٹی آئی تو ایکچولی لیٹ سے پالیسی لیول پہ, ایشو لیول پہ ٹف ٹائم دے رہی ہے پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کو, تو وہ بھی ایک بہت زبردست میرا خیال ہے ریٹرک ہو سکتا تھا. لیکن ایبسولوٹلی دیکھیں جو اکنامک ایشوز ہیں, فار ایگزامپل ایگزیکٹلی اکنامک ایشوز پر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل خاموش ہے. سوائے اس کے کہ جب وہ نیشنل اسمبلی سے باہر نکلے تو عمر ایوب نے, شبلی فراز نے کہ ہم نہیں دیتے, بڑی
خراب حالات ہیں. بٹ ایک سنجیدگی کے ساتھ آپ نے کبھی سنا ہے کانفرنس کے یہ بجٹ میں جو پرابلمس آ رہے ہیں, جو IMF کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں تھریٹ پہ, دس از دا پارٹی ویٹنگ ان پاور. دس از اے پارٹی جو کلیم کرتی ہے, صحیح کلیم کرتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کا کون اکنامک کی اس وقت آپ مجھے بتا دیں, ایک نام بتا دیں جو کہ نظر آتا ہے. ایک زمانے میں حماد اظہر تھے, وہ نہیں آتے سامنے. اسد عمر تھے, وہ چھوڑ چکے ہیں. شوکت ترین تھے, وہ چھوڑ چکے ہیں. سو آپ اتنے زیادہ طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہی اسی کے ارد گرد گھومتا ہے کہ جی وہ اس کی رہائی کرواتے ہیں. بالکل یہی آپٹکس جا رہے ہیں کہ بس پاور پالیٹکس ہو رہی ہیں, اس کا کسی عوامی مینڈیٹ سے, جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو, پیپلز پارٹی کس پاور شیئرنگ فارمولے کی بات کر رہی ہے؟ ویسے تو ان مائی اوپینین یہ بڑا ڈیروگیٹری ورڈ ہے پاور شیئرنگ فارمولا, بیکاز ایک طرف آپ عوامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ایسے فارمولے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں. واٹ از رانگ ود پیپلز پارٹی؟ خود کہتے تھے کہ کوئی ایگزیکٹو کا حصہ نہیں بنیں گے, ابھی کیا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی از ہیونگ the best out of the present system. نہ ہی وہ ان کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی تلوار ہے کہ جی ان کو عوام کے پاس جواب دہ ہوگا. وہ بڑی اچھی سیاست کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تو بعد کے PMLN کی جو پالیسیز ہیں, جو اکنامک ایشوز عوام فیس کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بالکل ڈسٹنس کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے ڈسٹنس کرتے ہیں تنقید کرتے ہوئے. اور دوسری طرف پاور کے مزے بھی لے رہے ہیں. ان کے پاس تمام کانسٹیٹیوشنل عہدے موجود ہیں اور ان کے پاس رسائی ہے پرائم منسٹر تک اور تمام وزراء پر کے ساتھ کہ جو ان کے جو کام ہوتے ہیں نا, جو ایک دو لیول کے کام ہوتے ہیں. ایک جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں نا, داخلے کے اور نوکری کے اور لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے جو ان کے حلقے کے ہوتے ہیں, وہ تمام کام وہ نکلوا لیتے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے نکلواتے ہیں. PMLN کے MNA سے اگر آپ پوچھیں گی تو وہ کہیں گے کہ ہماری تو بات ہی نہیں کوئی سنتا. لیکن ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ملنے کا کسی سے. PMP کو آپ ناراض نہیں کر سکتے نا. ہاں ادھر PMLN کا تو بس نہیں چلتا نارمل MNA کا. So they are having a field day. ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. They want کہ یہ سسٹم بھی چلتا رہے and position Bilawal as the next prime minister. And most people, I think, most people consider that compared to Shehbaz Sharif, Bilawal is a far better, مطلب انٹلیکٹ بھی ان کا زیادہ اچھا جو ہے. آئی ایم 100% شیور, میں تو کہہ سکتا ہوں. اور ان کی جو انسائٹ ہے انٹو ہسٹری, انٹو فارن پالیسی, انٹو اکنامکس, ٹریننگ تو ان کی ہو گئی ہے. آئی تھنک ہی از ریڈی. تو مسل فلیکسنگ سمجھ میں آتی ہے. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب فار جوائننگ اس. تو کیا جو اسمالسٹ ٹیک اوے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں کسی بھی مذاکرات سے, وہ یہ پاسبل ہے کہ کنٹینیوٹی سے چلنے دیں گورنمنٹس کو؟